جی السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن مجید کے مشہور مفکر اور سابق آئی جی پولیس محمد سعید ارائے صاحب۔ ہاں جی، ارائے صاحب، یہ جو ربا سود کے حق میں جو وفاقی شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اور پھر گورنمنٹ اس کے خلاف اپیل میں گئی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ خود بھی جاتے رہے ہیں۔ جی جناب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ 30 سال میں پہلے فیصلہ ہوا تھا ربا کے بارے میں سپریم کورٹ میں، پھر وہ ریفرنس وفاقی شریعت کورٹ میں آ گیا، 20 سال اس میں لگ گئے، میں بھی اس میں پیٹیشنر تھا۔ تو شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ تقریباً، میں یہ نہیں کہتا کسی حد تک تو صحیح تھا، لیکن وہ نامکمل تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں جو وفاقی شریعت کورٹ کو ریفرنس بھیجا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا اسلامی نظام معیشت کو، اسلامک اکنامک سسٹم کو بھی دیکھا جائے۔ تو میں ایز اے پٹیشنر، میں 1-2 دفعہ میں شریعت کورٹ میں نے بیان کیا کہ قرآن میں اسلامی نظام معیشت کے ساتھ ربا کو منسلک کیا گیا ہے، جیسے آیت نمبر 2/177 سورہ بقرہ، اور سورہ توبہ میں ہے 9/103 104۔ ان دونوں جگہوں میں ربا کو صدقات اور زکوٰۃ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب صدقات اور زکوٰۃ اسلامی نظام معیشت کے اہم رکن ہیں، تو یمحق اللہ ربا یربی صدقات یا یربی صدقات، آیت نمبر 2/170 میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ربا کو مٹانا ہے تو صدقات کی طرف آؤ۔ اسی طرح سورہ روم میں ہے کہ جو تم ربا میں مال دیتے ہو، لوگوں کا مال میں نہیں بڑھتا، بلکہ اگر وہ زکوٰۃ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو بڑھتا ہے۔ تو یہ پہلا والا ربا الفضل ہے۔ دوسرا میں بتا دوں جو اموال کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے سورہ میں، وہ ربا النسیہ ہے۔ تو ربا النسیہ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ کی طرف جانا پڑے گا، ربا الفضل ختم کرنے کے لیے ہمیں صدقات کی طرف جانا پڑے گا۔ تو یہ اتنا آسان تھا، میں نے یہ بات کی ہے 1400 سال میں ربا کو صدقات اور زکوٰۃ کے تناظر میں نہیں دیکھا گیا۔ جب تک صدقات اور زکوٰۃ کے تناظر میں نہیں دیکھیں تو اسلامی نظام معیشت سے ربا کیسے ختم ہوگا؟ ایک حدیث، کلو قرض جو ہے جرہ منفعتم فربا، زیادہ اس پر انحصار کر کے شریعت کورٹ نے ہر قسم کے مالی معاملات میں سود، زیادتی، مارک اپ اور انٹرسٹ، وہ اس کو حرام قرار دے کر ربا قرار دیا۔ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ اصولی مسئلہ بیان کرتا ہے، یہ فروعی مسئلے پر جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ سورہ نساء میں جیسے 4/59 میں ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، رسول کی طرف، اول الامر کے یہ فیصلے ہیں کہ یہ انٹرسٹ یہ ہے، ربا یہ ہے، سود یہ ہے، مارک اپ یہ ہے، اور پھر کہا کہ اگر تنازع ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف آؤ جس میں خیر ہے۔ تو یہ اب باعث تنازع ہوا ہے، یہ وہاں ڈسکس ہوا ہے شریعت کورٹ میں کہ ربا کی ڈیفینیشن جو مختلف آ رہی ہیں وہ باعث تنازع ہو رہی ہیں، تو وہ آپ کو اللہ اور رسول کی طرف آنا چاہیے، لیکن شریعت کورٹ ادھر نہیں گئی، کیونکہ اگر اللہ اور رسول کی طرف آتی تو اسلامی نظام معیشت کی طرف آ جاتی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ اور اب اسلامی نظام معیشت کا یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ڈسکس نہیں ہے، قرآن بڑی واضح آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں اور سورہ توبہ میں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نظام معیشت کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ توبہ میں وہ بعد میں بتا دوں گا، آیت نمبر 2/177 ہے، اور سورہ توبہ میں بھی اس طرح آیت 9 نمبر ہے جس میں خون ازالہم صدقہ، اور پھر وہ اس کے ساتھ زکوٰۃ اور صلی اللہ کی ہے، وہ آیت نمبر میں اس کا ریفرنس دے دوں گا۔ تو 2/177 اور سورہ توبہ میں ہے آیت نمبر 9/103 104، اس میں صدقات اور زکوٰۃ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے نظام کو کہ آپ کے اموال میں کیا کیا حصہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھ لیتے اور اس پر بحث کر لیتے تو انشاءاللہ تعالی ربا قرآن سے ڈیفائن ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ یہ
مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ کہا کہ ہمیں پوری طرح ڈیفائن کر کے نہیں دیا گیا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے یہ ڈیفائن کر کے گئے ہیں، لیکن نیچرلی اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ ربا بھی چھوڑ دو اور ریبا بھی چھوڑ دو۔ اب نہ تو ہم نے ربا چھوڑا ہے اور نہ شک چھوڑا ہے، ریبا کو تو ہم نے مختلف ہیلے بہانہ سے بھی حلال کر لیا ہے، تو حضرت عمر کی بھی وہ اگر بات مان لیتے تو ربا کافی حد تک ختم ہو جاتا۔ لیکن میں ان عالم دین سے یا وہ جو عالم ربا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو میں ان کے ساتھ یہ گزارش کروں گا، جیسے اوریہ جان مقبول صاحب نے بھی کئی دفعہ میٹنگ کی کہ وہ آئیں اور ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ ربا کو اسلامی نظام معیشت میں صدقات اور زکوٰۃ کے ساتھ کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ ڈیفائن کر لیں گے اسلامی نظام معیشت میں تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو میری تو یہی علماء سے اپیل ہے کہ ہمیں اس پر بحث کرنی چاہیے کہ قرآن نظام معیشت میں صدقات اور زکوٰۃ کا کیا رول ہے، اور کیسے ربا الفضل اور ربا نسیہ، ربا الفضل آپ کا صدقات ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، ربا النسیہ آپ کا زکوٰۃ ادا کرنے سے ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک نہ یہ مسئلہ حل کر لیں گے، اسلامی نظام معیشت بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو میرا تو فون نمبر ہے 033351475514، تو اس پر اگر کوئی صاحب میرے ساتھ بات کرنا چاہیں، ہم یہ ڈسکس کر کے ایک مناظرہ کر کے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ سپریم کورٹ سے یہ مسئلہ فروئی مسئلہ وہاں جا رہا ہے، ایک نظام معیشت کو تو شریعت کورٹ نے ڈسکس ہی نہیں کیا، حالانکہ میں نے یہ وہاں سوال اٹھایا تھا، لیکن انہوں نے پھر یہ بوجھ حکومت پر ڈال دیا تھا، اور یہ ایک فروئی مسئلہ میں یقیناً انہوں نے فیصلہ غلط نہیں کیا، لیکن یہ فروئی مسئلہ قرآن میں جب صدقات اور زکوٰۃ ڈیفائن ہو جائیں گے تو یہ کلو قرض جرہ منافع تم فاربا، یہ بھی اس کے اوپر بھی یہ بھی سامنے آ جائے گا، انشاءاللہ یہ فیصلہ آگے بہتر طور پر نافذ ہو جائے گا۔ میں اس سے علاوہ اور کیا گزارش کر سکتا ہوں؟ تو میری گزارش ہے علماء سے، اسپیشلی اوریہ جان مقبول صاحب سے، انہوں نے ربا پر کافی مناظرے کیے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا، ہمیں نظام معیشت میں صدقات اور زکوٰۃ کو دیکھ کر اس پر اگر ہم فیصلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ الخیر، تھینک یو ویری مچ، فی امان اللہ۔ اوکے جی، اڈائی صاحب مہربانی۔